على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد بعد الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم سامعین کرام، آپ حضرات نے کل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سماعت کیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے مدینہ سے آپ کی مکہ کی جانب رخصتی ہوئی، یعنی آپ نے مدینہ چھوڑا اور مکہ گئے، یہاں تک آپ حضرات نے سماعت کیا. سامعین، ایک بہت ہی عظیم شاعر ہیں بیگ الصاحب، وہ امام اعظم کی شان میں لکھتے ہیں: کلمہ توحید ہے تیری شہادت ہے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت ہے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت ہے حسین. تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا تعبت تیری بدولت ہے حسین. طالبان منزل و امن و سکون کے واسطے تیری قربانی ہوئی شمع ہدایت ہے حسین. فرماتے ہیں ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، کیسے بھولے ہم تیرا یوم شہادت ہے حسین. اور احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدی دور کا. سامعین، ہر دور میں ظلم اور زیادتی والے لوگ رہے ہیں، یعنی ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے لوگ رہے ہیں. تو شاعر کہتے ہیں کہ ہر دور میں جو یزیدی صفت کے لوگ رہتے ہیں وہ ہر دور میں رہتے ہیں. احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدی دور کا، پھر جہاں نو کو ہے تیری ضرورت ہے حسین. یعنی ہر دور میں یزیدی صفت کے لوگ رہتے ہیں اور ہر دور میں امام حسین آپ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. اس لیے کہ ہر دور میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ایمان والے شخص ہر دور میں نہیں ہوتے ہیں، تو اے امام حسین ہر دور میں آپ کی ضرورت ہے. اور لاسٹ وقت میں فرماتے ہیں جو ہم سب کا عقیدہ ہے، حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، بخش پائیں گے مجھے تیری محبت ہے حسین. یعنی امام حسین کی محبت ہی ہمیں بخش پائے گی. اس لیے ضروری ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا. سامعین، آپ حضرات نے کل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روانگی ہوئی تھی مدینہ سے مکہ کی جانب، وہ آپ حضرات نے سماعت کی. اور امام حسین مدینہ سے مکہ کی جانب کیوں روانہ ہوئے، اس کا ریزن بھی ہے. اس لیے کہ امام حسین کو معلوم تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اب یزید تخت نشین ہوا ہے. اور جو مدینہ کا گورنر ولید تھا امام حسین سے اس نے یزید کی بیعت کرنے کے لیے کہا. امام حسین نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ یزید فاسق و فاجر، زانی، شرابی، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے پہلے سنت نبی کو ترک کرنے والا یزید تھا. امام حسین نے اس کی بیعت لینا جائز نہیں سمجھا، اور یقیناً جائز نہیں ہے، بلکہ ایسے فاسق و فاجر کی امامت کرنا، اس کو امام بنانا جائز نہیں ہے. امام حسین نے سوچا اگر میں مدینہ میں رہا تو مدینہ محبتوں والا شہر ہے، مدینہ حرم ہے، اور مدینہ میں یزید آئے گا اور یزید مجھ سے بیعت لے گا، جنگ و جدال ہوگا. اور یزید جو ہے مکہ میں جنگ و جدال کرنے کے لیے نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اگر آئے گا جو قریش ہے وہ اس کو روکیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ مکہ کی جو حرمت ہے وہ تمام کے درمیان کیا ہے، ایکسیب ہے. تمام لوگ مکہ شریف کو حرم مانتے ہیں اور دل میں اس کی عظمت بہت زیادہ ہے. اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یجد النبی الا فی حب الامکرۃ. مدینہ شریف مبارک شہر کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں وہ ایسے شہر میں اپنی روح کو نکلوانا پسند کرتی ہے جو ان کو سب سے زیادہ پسند ہے.
تو سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ جو شہر پسند ہے وہ مکہ مدینہ شہر پسند ہے۔ اس لیے اعلیٰ ارشاد فرماتی ہیں کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یعنی مدینہ شہر کی وہ فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی جو خالق وجود کائنات ہے، اس دنیا کی، اس پوری یونیورس کی جو مرکز ہے اور اس یونیورس کی کریشن کا جو سبب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر دفن ہے، تو سب سے بہتر جو شہر ہے وہ مدینہ شہر ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ذہن میں آیا کہ مدینہ کے حرمت کو پامال نہیں کیا جائے، یزید مکہ میں نہیں جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مکہ کے لیے 4 شعبان اور 16 ہجری میں نکلے۔ 4 شعبان میں آئے گے اور محرم میں کیا ہے آپ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ جب آپ مکہ مکرمہ پہنچے تو مکہ مکرمہ کے جو قریش تھے اور امام حسین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے، وہ تمام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیدار کے لیے آپ کے پاس آئے، آپ کے پاس حاضر ہوئے، لیکن امام حسین نے مکہ میں نہ کسی سے اپنے نام کی بیعت لی اور نہ ہی آپ نے کوئی لشکر تیار کیا کہ یزید سے جھگڑا کیا گیا، یزید سے جنگ کی جائے۔ سامعین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید سے جنگ کرنا نہیں چاہا، بلکہ نہ کسی سے بیعت لی، آپ مکہ کے اندر رہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ لشکر کو تیار کیا، بلکہ آپ مکہ کے اندر ایک مقیم کی حالت میں آپ وہاں پر ٹھہرے رہے۔ اب مکہ کے اندر آپ رہے اور کوفہ والوں کو معلوم پڑ گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے اور یزید اب تخت نشین ہوا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہے، انہوں نے لیٹر بھیجنا چالو کی، خطوط بھیجنا چالو کی۔ سامعین، کوفہ والے اس سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں بھی لیٹر بھیجتے تھے اور آپ سے کہتے تھے کہ آپ آؤ اور کیا ہے ہم آپ کی خلافت دیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جانا مناسب نہیں سمجھا، تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے راضی تھے۔ جو لوگ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کے والد ہونے کی بیس پر ان کی شان میں توہین کرتے ہیں، وہ یقیناً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخ ہیں، امام حسن کے گستاخ ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخ ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخ ہیں۔ اور گستاخ کیوں نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، اس لیے کہ وہ صحابی رسول ہیں، ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی عدل پر ہے، ہر صحابی کا فیصلہ عدل پر ہے، ہر صحابی عدل پر ہے اور ہر صحابی سچا ہے۔ سامعین، سب سے پہلے کوفہ شہر کا بسا، یہ شہر کوفہ شہر کی بنیاد 14 اور 16 ہجری کے درمیان میں کیا ہے، جب مسلمانوں نے قادسیہ کے اراؤنڈ قادسیہ جو علاقہ تھا اس کو فتح کیا، اس کے بعد مسلمانوں کی فوج نے عراق میں آپ مسلمانوں کی فوج رہنے لگی، یعنی جب ملک عراق فتح کیا گیا اور قادسیہ کا علاقہ فتح کیا گیا تو مسلمانوں کی فوج وہاں پر رہنے لگی، اور ایک شہر مدائن وہاں پر مسلمانوں کی فوج رہتی تھی، لیکن وہاں کی آب و ہوا مسلمانوں کو راس نہ آئی، مسلمانوں کو پرابلم ہونے لگی، تکلیف ہونے لگی، ان کو بیماریاں ہونے لگی۔ اس لیے کیا ہے، صحابی رسول سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ کے حکم پر یہ کوفہ شہر جو ہے، جو قادسیہ کے بغل میں یعنی عراق کے پاس میں بسا ہے، اور حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ شہر کی عمارتیں تعمیر کرائی اور پھر اس کے بعد آپ اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پر رہنے لگے اور مسلمانوں کے لیے آپ نے عمارتیں تعمیر کرائیں، پھر مسلمان وہاں پر یہ کوفہ شہر کی ہسٹری ہے۔ سامعین، کوفہ کے اندر جب معلوم پڑا کہ یزید جو ہے تخت نشین ہو گیا ہے، ادھر امام حسین کے پاس وہ لوگ لیٹر بھیج رہے تھے اور ان کو معلوم پڑا کہ یزید تخت نشین ہو گیا ہے، تو کوفہ والوں میں ایک
شخص ہیں سلمان ابن سعد، ان کے مکان پر جتنے کوفی حضرات تھے جو حضرت علی سے محبت کرنے والے شیعان علی جن کو کہا جاتا ہے، وہ تمام اکٹھا ہوئے۔ اکٹھا ہونے کے بعد ان لوگوں نے فیصلہ کیا اور حضرت سلمان بن سعد جو ہے وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے تقریر کی اور کہا کہ تم چاہتے ہو کہ امام علی مقام امام حسین کو کوفہ بلایا جائے اور کوفہ بلا کر ان کی بیعت کی جائے، تو پھر تم کیا ہے ان کو دھوکہ نہ دینا۔ امام علی مقام یہاں چلی آئے تو ان کو دھوکہ نہ دینا، امام علی مقام کو خط لکھے جائیں گے، لیٹر لکھے جائیں گے، امام علی مقام ضرور تشریف لائیں۔ سامعین، اس کے بعد اس نے کیا ایک لیٹر لکھا۔ پہلا لیٹر امام علی مقام کی بارگاہ میں پہنچا، اور پہلا لیٹر جب امام کی بارگاہ میں پہنچا تو 10 رمضان 16 ہجری۔ اس کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، امام حسین کی بارگاہ میں 53 لیٹر کوفہ سے آئے، 53 لیٹر آئے کوفہ سے آئے، اور تمام لوگوں نے پہلا لیٹر جو تھا اس کے اندر کیا لکھا تھا؟ انہوں نے لکھا اے امام علی مقام، ہمارے سر پر کوئی امام نہیں ہے اس وقت، اور آپ تشریف لائیے، خدائے تعالیٰ آپ کی برکت سے ہمیں حق کی حمایت نصیب فرمائے گا۔ اور دمشق کے گورنر نعمان ابن بشیر ہیں، وہ یہاں موجود ہیں، ہم ان کے پیچھے نہ نماز جمعہ پڑھتے ہیں نہ عید پڑھتے ہیں، آپ اگر ملک شام تشریف لے آئیں گے تو ہم کیا ہے، آپ جب کوفہ تشریف لے آئیں گے تو ہم کو ملک شام ہوتے ہیں۔ یہ کوفہ والوں کے لیٹر کے اندر لکھا ہوا ہے۔ سامعین، جب اتنے لیٹر آئے، 53 لیٹر امام کی بارگاہ میں آئے، تو امام نے سوچا، حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ میرے والد کے ساتھ، حضرت علی کے ساتھ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوفہ والوں نے دھوکہ کیا ہے، ان کو معلوم تھا، لیکن اتنے لیٹر آنے کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کوفہ جانے کا ارادہ کیا۔ صحابہ اکرام نے اس وقت جو صحابہ اکرام موجود تھے مکہ کے اندر، ان تمام نے آپ کو منع کیا کہ آپ کیا ہے کوفہ نہ جائیں، کوفہ نہ جائیں، اس لیے کہ وہ قوم جو کوفی قوم ہے انہوں نے آپ کے والد کو دھوکہ دیا ہے، حضرت علی کو دھوکہ دیا ہے، حضرت امام حسن کو دھوکہ دیا ہے، آپ اپنا جائیں۔ سامعین، لیکن امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پرست تھے، اتنے لوگ جب آپ سے التجا طلب کر رہے ہیں، آپ سے کوشش کر رہے ہیں، تو آپ کے دل میں رحم آیا اور آپ نے سوچا کہ کل قیامت میں ان لوگوں کے سامنے جب وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ اتنے لوگوں نے امام حسین کی بارگاہ میں التجا کی کہ ہمارے پر کوئی امام نہیں ہے، ہم آپ سے بیعت دینا چاہتے ہیں، اگر میں نہیں گیا تو میں کیا چاہتا۔ امام علی مقام نے، لیکن امام علی مقام کو معلوم تھا یہ قوم دھوکے باز ہے، اس سے پہلے انہوں نے کیا ہے حضرت مسلم بن عقیل کو، جو امام علی مقام کے چچا کے لڑکے ہیں، ان کو بھیجا کوفہ کا جائزہ لینے کے لیے۔ کوفہ میں امام مسلم بن عقیل کو بھیجا، حضرت مسلم بن عقیل جو ہے کوفہ وہ ان کی روانگی ہوئی۔ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ آپ کے 2 لڑکے بھی تھے، محمد اور ابراہیم، جو بہت چھوٹے تھے اور حضرت مسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ امام علی مقام نے بھیجا کہ جاؤ کوفہ کے معائنہ کرو کہ کوفہ کے لوگوں کا مائنڈ کیا ہے، کوفہ کے لوگ کیا چاہتے ہیں، کیا وہ یقیناً میری بیعت کرنا چاہتے ہیں، کیا وہ یقیناً یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے ہیں، میرے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، تم کوفہ جاؤ۔ امام مسلم جو ہے، مسلم بن عقیل جو ہے کوفہ پہنچتے ہیں، اور کوفہ پہنچنے کے بعد امام مسلم بن عقیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جانے والے تھے شیعان علی، ان میں سے کسی ایک کے گھر پر ٹھہرتے ہیں۔ سامعین، جب وہاں پر امام مسلم پہنچتے ہیں تو وہاں کے حاکم جو تھے وہ نعمان ابن بشیر تھے۔ حضرت مسلم جیسے ہی کوفہ پہنچے، اس کے 1 ویک کے بعد تقریباً 12,000 کوفیوں نے امام مسلم کے ہاتھ پر کیا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت دی۔ پھر امام مسلم کو یقین ہو گیا کہ کوفی جو ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا امام بنانا چاہتے ہیں۔ تو امام مسلم نے کیا ہے وہاں سے لیٹر لکھے مدینہ کی جانب، مکہ کی جانب امام حسین کی بات کریں کہ آپ آئیے، یہاں کے کوفی لوگ آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں، یہاں کے حالات بالکل ٹھیک ہیں،
آپ یہاں تشریف لائیے، یا آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، یزید کو اپنا خلیفہ تسلیم نہیں کرتے ہیں بلکہ آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کرتے ہیں. انہوں نے لیٹر لکھ دیا. سامعین، ادھر نعمان بن بشیر جو صحابی رسول ہیں، انہوں نے کوفیوں کے سامنے حضرت مسلم ابن عقیل کے لیے کہا کہ تم اس طریقے سے لوگوں کو اکٹھا کر کے بیعت لے رہے ہو، یہ یزید کی جو ہے حکم کے خلاف ہے، اور یزید بہت ظالم ہے، اور اگر تم اس طریقے سے کرو گے تو یزید کیا ہے تمہیں قتل کرنا ہے. سامعین، کوفی لوگ پہلے ہی سے بہت ڈرپوک تھے اور دوگلے لوگ تھے کوفی. سامعین، اس کے بعد کیا ہے حضرت مسلم ابن عقیل کیا ہے وہاں سے چلے گئے، اور پھر ایک حضرت نعمان بن بشیر کے ساتھ ایک شخص تھا عبداللہ ابن مسلم. اس نے کیا کیا، حضرت نعمان بن بشیر جو کوفہ کے گورنر تھے ان سے کہا تم اس طریقے سے مسلم سے کیوں بات کرتے ہو، امام مسلم سے اس طریقے سے کیوں بات کرتے ہو، بلکہ تم ان کو گرفتار کر کے ابن زیاد یزید کے پاس جو ہے اور تم ان کے شامل ہو. نعمان بن بشیر نے کہا نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ہے، میں ان کے ساتھ ایسا نہیں کرتا، میں اپنی آخرت خراب نہیں کر سکتا ہوں ان کو قتل کر کے، ان کو گرفتار کر کے. سامعین، نعمان بن بشیر نے ان کو چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد کیا ہے عبداللہ ابن مسلم نے کیا ہے ابن زیاد کو کیا ہے لیٹر لکھا کہ ابن زیاد یزید کو لیٹر لکھا کہ یہاں پر جو گورنر ہیں یہاں کے کوفہ کے، وہ مسلم کے ساتھ کیا نرمی برت رہے ہیں، مسلم کے ساتھ کیا ہے بہت سافٹ ہے، مسلم کا ساتھ دے رہے ہیں، تو اس لیے کیا ہے ان کو گورنر کر جائے گا. سامعین، وہاں سے یزید کو یہ خط ملا، یزید کو یہ لیٹر ملا، یزید آگ بگولا ہو گیا، یزید کا چہرہ کا رنگ بدل گیا. یزید بہت غصہ ہوا، اس نے فوراً لیٹر لکھا اور کیا ہے نعمان بن بشیر کی معزولی کا یعنی ان کو گورنر کا سے ہٹا دیا جائے اور اس کی جگہ ابن زیاد کو گورنر بنایا جائے. نعمان بن بشیر صحابی رسول ہے، ان کی جگہ کیا ہے ابن زیاد آیا، اور ابن زیاد جیسے ہی آیا اس کے آنے کا طریقہ کیا تھا کوفہ، اس لیے کہ وہ بہت ظالم تھا، بہت ظالم تھا. کوفہ وہ آیا جاسوسوں کی طرح آیا، کوفہ آیا، اس نے کیا ہے اپنے سپاہیوں کو باہر کھڑا کر دیا اور کیا ہے فقیر و بلا لباس پہن کے آیا، ایک شاہ کی طرح جیسی انٹری کوفہ کے اندر مالی کو لوگ سوچتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. لوگوں نے نعرہ بلند کیا، ہو سکتا ہے امام حسین تشریف لے آئے ہیں، لیکن ابن زیاد آیا. جیسے ہی لوگوں کو معلوم پڑا کہ ابن زیاد ہے، تمام کوفہ والے اس کے پاس سے ہٹ گئے، صرف کچھ لوگ اس کے ساتھ تھے. جب اس نے یہ تمام معاملہ دیکھا تو اب سوچا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں کوفہ والے جو ہیں امام مسلم کے ساتھ ہے، امام حسین کے ساتھ ہے. اب اس نے اس تمام کا معائنہ کرنے کے بعد اب جب وہ اپنے کوفہ میں اپنے محل میں پہنچتا ہے اور اس کے بعد اس نے میٹنگ کی اور امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہے اس نے قتل کروایا. امام مسلم کو قتل کروایا، امام مسلم کی شہادت ہوئی. امام مسلم کے بعد آپ کے ساتھ آپ کے دو بیٹے آئے تھے، حضرت محمد اور حضرت ابراہیم، ان دونوں کو بھی اس میں قتل کیا. اب امام مسلم کی شہادت ہو گئی، آپ کے دونوں بیٹے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم دونوں کی شہادت ہوئی. امام حسین کو وہاں معلوم نہیں ہے. امام حسین کے پاس امام مسلم نے جو لیٹر دیے تھے کہ کوفہ والوں نے 12,000 کوفہ والوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، کوفہ والے صحیح ہیں.